بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، صحیح البخاری اندر ایک حدیث پاک جس تو اپنی بات دا آغاز کرن لگا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے اندر موجود نے۔ آپ نے ایک گول دائرہ بنایا، مربع دی شکل اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے ہی آپ نے اس طرح دائرہ لگایا، اور اس دے درمیان آپ نے ایک نقطہ لگایا۔ نقطہ لان تو بعد آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی، جڑی لکیر اس دائرے تو باہر جا رہی سی۔ پھر نبی علیہ السلام نے چند ہور لکیراں کھینچیاں اس دائرے دے اندر اندر چھوٹیاں چھوٹیاں۔ پھر آپ نے درمیانی نقطے ہوتے ہاتھ رکھ کے، انگلی رکھ کے فرمایا ھذا الانسان، میرے صحابہ اے انسان، اور یہ آس پاس جڑا دائرہ لگیا ہوا ہے یہ اس دی موت ہے،
جس نے چاروں طرف اس انسان نو گھیر لے، بچنا چاہے، نکلنا چاہے، دوڑنا چاہے، نسنا چاہے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ موت نے اس نو چاروں طرف انج گھیرے ہوئے ہے جی میں اس دائرے نو چاروں طرف لکیر ہے، کوئی راستہ نکلن دا نہیں۔ پھر آپ نے اس درمیانی جڑا خط لکیر کھینچی سی لمبی نبی علیہ السلام جڑی اس دائرے تو باہر جا رہی سی، آپ نے فرمایا اے اس انسان دیاں امیداں، اتنی اس دی زندگی نہیں جتنیاں وہی امیداں رکھتا ہے۔ آگے موت ہے لیکن اس کی امید اپنی زندگی تو بھی لمبی زیادہ ہے باہر۔ پھر آپ نے فرمایا جڑیاں آس پاس چھوٹیاں لکیراں نے یہ اس انسان دیاں مصیبتاں جڑے ہر پاسے بکھریاں ہویاں نے، ایک مصیبت جو انسان نکلتا ہے تو دوجی چ پہ جائے۔ اس تو مراد دکھ، مصائب اور تکالیف، گویا ہر انسان دکھ، مصائب اور مصیبتوں کا شکار۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کری کہ مصیبت آن دی دو وجہ، اج دی گزارشات میں اور تسا یہ سوچنا ہے کہ اسی کس مقام تے کھڑے۔ قرآن پاک دے بہت سارے واقعات تو آنو اللہ دے فضل نال یاد نے اج پر کوئی واقعہ بھی بیان کیتا جائے تو وہ تواڈے ذہن وچ ایک تصور خاکہ موجود ہے، کیونکہ وہ تسی سن چکے۔ لیکن یہ واقعات جو قرآن بیان ہوئے صرف لذت، سکون یا سنن کی حد تک نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اسا قرآن پاک جو مثالیں یا واقعات بیان فرمائے نے اس واسطے کہ پچھلے آن والے لوگ اس سے غور کریں۔ قرآن پاک قیامت تک نہیں۔ اگر ایک واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پیش آیا تو وہ تمہیں سنان کا مقصد کی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر لوگوں، ہر طبقے نو، ہر پنڈ اور بستے نو اللہ دے عذاب تو ڈران۔ وہ واقعہ بیان کرن دا قرآن ہی مقصد ہے کہ ایک بستی ہے اس دے عذاب یا گرفت یا پکڑ آئی ہے تو کیوں آئی ہے، وجہ کی۔ پھر اللہ پاک اس دی وضاحت کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح دا ایک گناہ، یہ عیب، نقص اس بستی موجود سی اور وہ عذاب دا شکار ہوئی ہے تو قیامت تک میرا قانون ہے۔ اس طرح نہیں کہ پہلیاں قومت گناہ کرن تے عذاب آ جائے اور تسی بچ جاؤ۔ تو انہوں سنان دا مقصد ہے کہ اس عذاب دا تسی بھی شکار ہو سکتے۔ تو غور کیجئے، دو انداز نے مصیبتاں دے آن۔ ایک مصیبت، تکلیف، آزمائش اللہ دے نیک بندیاں تے آن،
اور سب تو زیادہ نیک اللہ دی زمین تے انبیاء علیہ السلام ہوندے جنہ دے بارے امت دا اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ معصوم نے۔ معصوم انہوں کیا جاندہ ہے جس کو گناہ دا ہون دا امکان ہی نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام مقدس، پاکیزہ، مطہر اور معصوم، کسی نبی کو لو کسی گناہ دا ہونا ممکنات ہی چی نہیں، ہر نبی دے وصف اور شان ہوتی کیوں گناہ تو پاک ہو۔ گناہ اور نبوت اکٹھے نہیں ہو سکتی، ہر نبی تو ہر گناہ دور رہتا۔ پھر قابل غور بات ہے کہ انہاں تے تکالیف کیوں آنی آئی، کیونکہ جڑی بات میں سمجھاوان کی کوشش کروں گا کیونکہ وہ سوال، خیال، ابہام، اشکال بعد ہی پیدا ہو رہا ہے، اس دا حل پہلے ہو جائے۔ ازمائش، عذاب، تکالیف دی صورت، مصیبت دی صورت چاند، لیکن مصیبت دے دو حصے، ایک ازمائش، ایک عذاب۔ انبیاء علیہ السلام تے جس وقت کوئی دکھ یا مصیبت آئے انہاں لئی عذاب بن کے نہیں آندا، اللہ دی ازمائش بن کے آندا۔ اللہ انہاں دے ایمان نو اور پرکھ دے اور درجات بلند کر دے۔ نبی صبر کر دے، استقامت اختیار کر دے، اللہ اس نبی دے درجے اس مصیبت دی وجہ تو دور کر دے، درجات بلند ہوندے نے، اور کئی مصائب تو اللہ محفوظ کر دے۔ اور دوسری صورت کہ انبیاء علیہ السلام تے دکھ مصائب اس لئی آندے نے کہ اللہ مخلوق نو سمجھانا چاہتا ہے کہ انبیاء حسن و جمال، شان، مقام لحاظ نال انتہائی اعلیٰ درجے تے فائز ہے، لیکن کہیں حسن ویکھ کے، جمال ویکھ کے اور مقام ویکھ کے اور کمالات دیکھ کے، سیرت پاکیزگی طہارت دیکھ کے انہاں دی پوجا نہ شروع کر دیا جے، یہ تواڈے حاجت روا مشکل کشا نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ اس واسطے ازمائش دیندا انبیاء تاکہ شان بھی ہوئے نال ازمائش بھی ہوئے، شان ویکھ کے دنیا رسول مانے اور مشکلات ویکھ کے عبادت کس دی کرے؟ اللہ۔ انبیاء نو بس اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کرے، مطاع تسلیم کرے، اپنا معبود حاجت روا اور مشکل کشا نہ مانے، تاکہ انہاں نو اللہ اس لیے تکلیفاں آتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ حاجت روا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے۔ دوسرا سوال، انبیاء علیہ السلام دی تکلیف کیوں آئی؟ ازمائش لئی، مقام دے درجے دی بلندی لئی، اور یہ واضح کرن لئی کہ معبود نہیں۔ اس بعد کچھ لوگ ایسے ہوندے جنہ دے ذمے گناہ بھی نہیں ہوندا، پھر بھی تکلیف آنی۔ چھوٹے بچے اسی آپ بالعموم آنے کہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، یعنی گناہ اس کو ہجے نہیں ہوئے، پھر اس تے بیماری کیوں آندی؟ اس تے بیماری اور تکلیف آن کی وجہ ازمائش یا امتحان یا گرفت دے والدین دی ہوئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے اسیں کسی
نو تکلیف دے کے، بیماری دے کے، اولاد نو پریشان کر کے، دکھ دے کے، والدین نو اسمان گویا انہوں دکھ تکلیف جڑی آئی ہو تو اللہ کی طرفوں پکڑ دی وجہ تو آئی، گناہ تو سزا بچیاں نو آ گئی تاکہ تو ہم دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، احساس ہوئے، یہ تو وجہ۔ تیسری صورت جڑا بندہ مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس سے بھی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی، اسی وجہ بھی محدثین نے ہی بیان فرمائی۔ کسی بندے نو پاگل کر کے، دیوانہ کر کے اللہ وہ گھر والوں کے اوتے عذاب نازل کر، پکڑ والدین دی ہوئی، پکڑ گھر والوں ہوئی، وہ دی صورت دے وے وہ دا کوئی گناہ نہیں، وہ دے پاگل ہے، وہ دیوانہ، کسی گھر دی گرفت وہ پکڑیا، ازمائش جڑے لوگ صحیح سلامت نے انہاں دی ازمائش اور تکلیف نیک لوگاں تھے بھی آئی، صدیق و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اصحاب رسول، آل رسول، شہداء، انہاں دے جو تکالیف و پریشانیاں نے، نیک لوگاں تھے جنہاں دا ذکر قرآن ہے، جنہاں دا ذکر حدیث، جان دے ہوئے بڑے اتلے مقام اور درجے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے بارے حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت ہر دروازے تو آواز آئے گی کہ صدیق کتھے گئے، وہ اس دروازے چو گزرے، ہر دربار دی خواہش ہوئے گی کہ صدیق کتھوں گزرے، جویں نہ محبت ہوئے نہ عقیدت ہوئے، دو چار دروازے استقبال ہو رہا ہوئے تے ہر استقبال کرنے والے گروہ دی خواہش ہوندی ہے کہ لیڈر ادھروں آئے، ساڑی ملاقات ہوئی یا اس دروازے جو گزرے جس مقام تے اسی کھڑے۔ جنت 8 دروازے ہونگے، ہر دروازے سے استقبال کرنے والے لوگ کھڑے ہونگے، ہر دربان دی خواہش ہوئے گی کہ صدیق گزرے تے اتھوں گزرے، آواز آئے گی صدیق ادھروں آئے۔ سیدنا عمر دے بارے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت سیدنا عمر دا محل اپنی اکھاں نال ویکھ، سیدنا عثمان نو 20 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے کہ عثمان اللہ دی قسم جنت جائے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بارے فرمایا ہے کہ انہاں دے بیٹے جنت نوجوان دے سردار ہونگے اور علی انہاں تو بھی اتلے درجے جنت وچ ہوئے۔ اس دے باوجود ازمائشات نیکو کارا نہیں، پھر ازمائش کیوں؟ نیکو کار لوگاں تے ازمائش اللہ دے کے انہاں دے درجات نو بلند کردا ہے، انہاں دی غلطیاں نو معاف فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن صحیح العقیدہ انسان ہوئے اور اعمال صحیح ہو، انہوں ٹھڈا بھی لگے کہ اللہ دے گناہ معاف فرما دے۔ صحیح البخاری دی حدیث کتاب الحج دے اندر، منا دے اندر حج دے دوران خیمے بننے ہوئے سن رسیاں نال، ایک صحابی جا رہے ہیں خیمے کو گزر رہے، اپنے خیال او دا پیر اڑ گیا خیمے دی رسی نال، جو پیر اڑیا تے انہیں اپنے آپ کو سنبھالیا، او تو ڈگن لگا، سنبھال لیا، ڈگتا ڈگتا ڈاندا ڈاندا کھلو گئے، اپنے آپ کو انہیں سنبھال لے۔ جڑے صحابہ ویکھ رہے سن وہ ہنس پے کہ ویکھو ڈگ رہا سی بچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی ویکھ کے ہنسے کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو نا ڈگ رہا سی تے بچ گیا۔ فرمایا وہ اتنا ٹھڈا لگن نال بھی اللہ نے کئی گناہ معاف فرمائے۔ اس طرح بہت ساری حدیث نبی علیہ السلام فرمایا مومن لئی اللہ نے خیر لکھ دیتے، نعمت دے وے شکر کرے تاں ثواب ملتا ہے، مصیبت دے وے صبر کرے نو تاں ثواب ملتا ہے۔
مومن دے بلکہ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بخار چڑھے اللہ اس نے گناہ تو صاف کر دے. بلکہ ایک حدیث کچھ اس طرح بھی کہ جدو گناہ بڑھ جان تے اللہ تعالیٰ مومن کو بیماری دے دیں بخار دی. یہ ایسی بیماری ہے جڑی ہر بندے نو آتی. فرمایا بخار دیکھے اللہ اس نے گناہ تو پاک اور صاف کر دیں. لا باس طہور انشاءاللہ صفائی طہارت کا سبب بن دی. بلکہ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ میرے فرشتو فلاں بندے نو میں جنت دینے دا فیصلہ کر دیا. فرشتے بڑے حیران ہوتے ہیں یا اللہ وہ دے ذمہ دے گناہ ہی بڑے غلطیاں بڑیاں نے وہ دے تسی کس طرح انہوں جنت دیو. اللہ فرماتے نے میرے فرشتو گناہ بہت زیادہ کوئی شک نہیں لیکن میں اس نو بیماری دیون والا ایک لمبی بیماری دے آنا وہ اس بیماری تے صبر کرے گا میں وہ دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دے دیا. گویا نیکوکار تے بھی تکلیف اور بیماری آنا یہ آزمائش. دوسری صورت جڑی جس تے باس مقصود ہے کہ تکلیف بیماری اللہ کی طرفوں گرفت بن کے آنا عذاب. یہ ہوں میں اور تساں خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسی کس مقام تے کھڑے کتنے نیکوکارا کی آزمائش آئی یا اسی گناہ دی وجہ تو پکڑے شاہ. یہ تساں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ ساڑی حالت پوزیشن کس طرح ازمائش تے نیکوکاراں نہیں. جڑے لوگ 5 وقت نمازی نہیں اور شریعت دی پابندی انہاں دے عمل وچ نہیں زکوٰۃ عشر پوری امانت دیانت نال ادا نہیں کرتے یہ ہوں تساں اپنے گربان جھانکنا ہے سوچنا ہے. حج فرض ہو چکا ہے استطاعت موجود ہے لیکن مختلف ہیلے بہانے نال حج تے جان دا ارادہ نہیں فیصلہ نہیں. بہانے بہت سارے ہوتے ہیں. کوئی صحت دا بہانہ کرے کوئی شادیاں دا بہانہ کرے کوئی اولاد دے نکاح دا بہانہ کرے. یہ سارے بہانے نے حج تے نہ جان. انہاں جو شریعت کسی بہانے دی کوئی حیثیت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ فرماندے سن میرا دل کرے میں سروے کراواں پورے ملک جڑا استطاعت دے باوجود حج نہیں کرتا انہوں کافر سمجھ کے جزیہ اور ٹیکس لگا دے وہ مسلمان نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اسی سمجھنا کہ شاید حج کوئی عام جی عبادت اسی طرح فرض ہے جدوں استطاعت ہوئے جس طرح نماز فرض. اگر پیسہ اتنا موجود ہوئے اولاد دی شادی رہندی ہوئے معاملات سارے اور چلتے ہو وہ سارے لیٹ ہو سکتے ہیں حج دے اندر تاخیر نہیں ہو سکتی کیوں شریعت جہیز یا دیگر معاملات ادا کرن لی پیسے بچا کے رکھنا یا اولاد دی روٹی کرن لی شادی دی یہ جائز نہیں. اس دین نہیں شریعت نہیں. اگر وہ دعوت نہیں کر سکتا نہ کرے دعوت جہیز نہیں دے سکتا نہ دے. اس واسطے حج نہ کرنا کہ بچیاں دی شادی کر جائز نہیں شریعت نہیں. تو آئیے بات سمجھی
اگر حج عمل چ نہیں، زکات و عشر بھی پوری امانت دیانت نال نہیں۔ ایک یہ ہے زکات و عشر کہ سال بعد 2-4 ٹوپے 10 ٹوپے یا کوئی غریب آ جائے تو اس کو دے دے نا، یہ عشر نہیں۔ عشر یہ ہے کہ جدو گندم ڈھیری بیٹھے اللہ دا حصہ گھر نہ آئے بلکہ غریباں دے گھر جائے، الگ کر دو اللہ دا حصہ۔ یہ اللہ دا حصہ کتنا بنتا ہے حساب ہو جائے اور اللہ دا حصہ الگ ہو جائے۔ قرآن پاک نے دے گیا کہ ڈھیری چکڑ والے دن اللہ دا حصہ پوری امانت نہ نکال دو، الگ کر دو، وہ تو اڈا ہے ہی نہیں، وہ اللہ دا ہے، اس دا ہے جنہیں زمین عطا کی تھی، وہ اس دا ہے جس نے بارش یا پانی عطا کی تھی، وہ تو اڈا ہے ہی نہیں۔ اُدے اُتے نظر رکھنا یہی تے نفاق، اس تے نظر رکھنا صدقے و خیرات دے مال تے 10 بوری، 100 دے وچوں 10 بوریاں، 100 چوں 20 بوریاں، اتنا صدقہ، اتنا خیرات، اتنا عشر۔ تے جے اللہ اس 80 جڑی گھر لے کے آوے، اگر اللہ وہ نہ کرے تو اس دے بھی تے قادر سے 80 تے توجہ نہیں کرتا کہ 80 گھر جا رہی ہیں، جڑیاں 20 یا 10 نکل رہی ہیں اللہ دے راہ وچ، او دے ول توجہ، اتنا صدقہ، اتنا خیرات۔ اگر عشر پوری امانت نال نہیں، ویسے غریب گھر دروازے تے آ گئے نے 2-4 ٹوپے دے دیتے، یہ صدقہ نہیں، یہ خیرات نہیں، یہ قبول ہی نہیں اس شخص دا جڑا پہلے عشر ادا نہ کرے، یہ تے نفلی۔ رمضان المبارک دے روزے نہ رکھے اور گھر دے اندر پردہ داری نہ ہوئے، پھر اس تے مصیبت تکلیف پریشانی آئے اور سمجھے کہ میرے تے ازمائش آئیے تے وہ دی جہالت، یہ ازمائش نہیں، یہ گرفت، یہ پکڑ، یہ عذاب ہے، اور یہ عذاب اس وقت آندا ہے جدوں اللہ بندے تے ناراض ہوتا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ فرماندا ہے کہ جیڑی بھی تواڈے تے مصیبت آندی ہے وہ اس وجہ تو آندی ہے کہ تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے، یہ تے میری رحمت ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ میں برداشت کر کے انجی تن چھڑ دینا، معاف کرنا، میں ہر گناہ تے پکڑن لگا تسی ایک قدم بھی نہ چل سکو، بہت سارے تے میں ویسے ہی درگزر کر دینا، کوئی گل نہیں، بندہ ہے خطا کار ہے، ہو گیا، کوئی گل نہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے تے میں ویسے ہی معاف کر دینا، لیکن جیڑی تواڈے تے مصیبت آندی ہے وہ آندی تواڈے گناہ دی وجہ۔ ہن تسی سوچو کہ ساڈے تے کیڑی کیڑی مصیبت، جمعے دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ سننا اور چلا جانا یا حاضری پوری کر، مقصد یہ ہوندا ہے کہ 8ویں دن بعد اللہ تانوں جبری قرآن سنانا چاہتا ہے، زبردستی۔ نماز اس نے رکعت گھٹ کر دی دیا نے، لیکن خطبہ تو سنانا ضروری کرا دے کہ ہر مومن 8ویں دن قرآن سنے، دین سنے اور اپنے وجود انہوں فٹ کرے۔ ہن سنو، سوچو کہ جڑی مصیبت دا اسی شکار، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب یہو جیاں بیماریاں آن گیاں جڑیاں تواڈے پیو دادے نے انہاں دا نام ہی نہیں سنیا ہوئے، یہ حدیث ہے بخاری۔ ہن دسو وہ بیماریاں ہیں جنہاں دا ساڈے آبا و اجداد دے نام بھی نہیں سی سنیا، وہ مصیبتاں وہ بیماریاں ساڈے گھر وچ موجود، ہر بندہ بیمار، اولاد بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، گھر دے سارے جی افراد ہی بیمار۔ صحابہ کرام دے زمانے انج نہیں سی، اہل ایمان، اہل اسلام، اہل دین، اہل نماز لوگ اس طرح دے نہیں ہوتے جڑی ساری حالت کیفیت، آمدن مال دولت ہے، برکت نہیں، علاج معالجے تھانے کچاریاں عدالتیں پیسے دا خرچ،
بے پردگی، بے حیائی، زنا، بدکاری، شراب، سود، یہ ساری چیزاں سارے معاشرے قوم ماحول موجود نے، تے سمجھیے کہ ازمائش تے آندی ہے بندہ حسین جیسا کردار ہوئے، ازمائش آندی ہے علی المرتضیٰ جیسی کردار ہوئے، ازمائش آندی ہے صدیق و عمر عثمان و علی جیسے انسان نہ تھے۔ ساڑھے تے گرفت عذاب پکڑ، اور یہ پکڑ گناہوں دی وجہ۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی، تقوی دیکھو، زود دیکھو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی دی ہمشیرہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر دی والدہ محترمہ، صدیق رضی اللہ تعالی دی بیٹی، سر نو درد ہویا ہے، سر نو۔ کسے پوچھیا تواڈے سر نو درد کیوں ہے، ٹھیک نہیں ہویا؟ فرما ایک غلطی ہو گئی سی، اللہ نے پکڑ لے، گناہ ہو گیا۔ سانو تے سارا درد سر پھٹ بھی جائے کیسے آنے وہ پتہ نہیں، گناہ والی پاسے تے فکر ہی نہیں کہ گناہ دی وجہ تو بھی یہ پکڑا سکتی۔ سوچئے سمجھئے، سیدنا محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے کبار تابعین چھوڑے، مقروض ہو گئے، قرضہ چڑھ گیا۔ پوچھیا گیا اے محمد بن سیرین تسی مقروض ہو، قرضہ؟ فرما آج تو 40 سال پہلے گناہ ہویا سی، پکڑ آج جائی، گناہ ہو گیا سی، اس وجہ تو پکڑا۔ مومن دا مقروض ہو جانا گرفت اللہ دی پک، مصیبت، تکلیف۔ سیدنا قاضی شرح رحمہ اللہ اپنے ہاتھ تے پھوڑا نکلیا سی، ایک دانہ نکلیا، پھوڑا نکلے۔ کسے پوچھیا کی ہویا ہے؟ فرمایا کوئی گناہ ہویا، گناہ دی وجہ تو پکڑ آئی۔ انسان نو گناہ دی وجہ تو پکڑا دیئے پک۔ دیکھئے قرآن پاک دا ایک آیت ہے، اس نے ذرا غور فرماؤ۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اس پکڑ جو تسی نہیں نکل سکتے۔ کیڑا گھر، کیڑا خاندان ہے، کیڑا قبیلہ ہے، تسی میں نو جان دے، میں تو جان، کیڑا قبیلہ، کیڑا خاندان۔ چونکہ میں مخاطب تو اڑے نا، ہن واقعہ میں تو یوسف علیہ السلام دا تے نہیں سنا، میں تے تو اڑے واقعات تو سناواں۔ قرآن تو اڑے لئی، حدیث تو اڑے لئی، قرآن و حدیث دے تسی مصداق ہو، سنی اپنے گربان جھانکی، سوچی کہ گرفت عذاب پکڑ جداسی شکار، کیڑا خاندان جڑا سکھی، کیڑا ہے جدی عزت اور غیرت محفوظ ہے۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی تھی سوچ کے لے آؤ گے، پرکھ کے لے آؤ گے اور گہرائی نہ سوچو گے تو ساڑے معاشرے دی جتنی بھی نحوست اور جتنی بھی بے سکونی اور جتنی بھی لڑائی جھگڑے فتنے فساد دکھ مسائب جو کچھ ہے، اس دی بنیاد اکو گناہ ہے، اور گناہ زنا۔ پھر غور کرو، سوچو، اپنے پورے ماحول، علاقے، اپنی برادری، اپنے معاملات پہ غور کرو۔ جتنے قتل ہوئے پورے پنڈ اندر 100 سال ہے، 200 سال ہے، جتنے آج تک قتل ہوئے ساڑے پنڈ 200 سال ہے، جڑے جدی توانوں کوئی تاریخ یا علم ہوئے گا، وہ دی بنیاد زنا، وہ دی اساس بدکاری، اس نے جتنا بھی ٹور کے لا جاؤ گے وہ دی اصل زنا ہوئے گی، بدکاری ہوئے گی، بے پردگی ہوئے گی، بے حیائی ہوئے گی۔ اصل چیز نہ ختم ہوئے اور قتل و غارت رک جائے نہیں ہو سکتا۔ بیس ختم نہ ہوئے، بنیاد ختم نہ ہوئے اور تسی کہو کہ امن آ جائے، سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، بھائی چارہ قائم ہو جائے، پیار محبت قائم ہو جائے، دینداری آ جائے، نماز روزے والے لوگ بن جان اور اولاد فرما بردار ہوئے، گھر سکون ہوئے، نہیں آ سکتا جب تک وہ بیس ختم نہیں ہوئے گی، گناہ نہیں چھوڑیا جائے گا، اور وہ گناہ بنیادی بے پردگی اور بے پردگی دی سبب
اور بے پردگی خود سبب زنا۔ سوچئے، غور فرمائیے اور اپنے گریبان جھانکیے اور دل جگہ دیجیے، کس طرف جا رہے چاہتے ہو اصلاح؟ قرآن پاک نے فرمایا کہ جڑیاں میں تواڈے تے نعمتاں کیتیاں سن، اگر دا شکر ادا کر دے میں تانوں کدے نہ پکڑدا۔ یہ قتل و غارت، فساد، لڑائی جھگڑے، یہ ساری دی بنیاد گناہ ہے، اللہ دی پکڑ ہے۔ او دی نعمتاں دا شکر ادا نہیں کی، او دی نعمتاں کی نے؟ اولاد، والدین، مال، رزق، عزت، بیٹیاں، جو کچھ ہے یہ اللہ دی نعمت۔ اور نعمت دا معنی یہ ہوتا ہے کہ جدو اللہ نعمت کرے او دا شکر ادا کرے، او دی تعریف کرے، او دی محبت کرے، او دی نعمتاں دا چرچا کرے کہ اللہ تیرا بڑا احسان۔ اور نعمت دا شکر دا آخری اور بنیادی حصہ اور درجہ ہے کہ اس نعمت نو انج استعمال کرے جویں دیون والے نے حکم فرمایا۔ نعمت کون دین والا ہے؟ اللہ۔ تو دا حق نہیں کہ وہ دسے کہ انہوں انج استعمال کرنا۔ آنکھوں دی نعمت نبینے کو لو پوچھو، پیر، ہاتھ، جو کچھ ہے وجود نعمت، اے دے چلن، رب ویکھن، چلن پھرن، سوچن، ایک ایک نعمت دا طریقہ تب استعمال اللہ نے دسیا۔ او دی مخالفت کرو گے، نافرمانی کرو گے تے یہ ناشکری۔ اور قرآن پاک دی ایک آیت ہے، میں اس تے بڑا غور کیتا ہے۔ سارے قرآن نو ایک پاسے رکھ دو، اس آیت نو ایک پاسے رکھو، اتنی درد بھری آیت۔ اللہ پاک نے میں اور تو مخاطب کر کے پتہ کی فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے میرے بندو جے تسی میری نعمتاں دا شکر ادا کرو، میں دسو میں تنوں عذاب دے کے کی کراں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تسی ایمان اپنا صحیح کر لو اور شکر ادا کرو تے میں دسو میں تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تانوں عذاب دین نال میری کوئی خدائی بڑھ جائے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا دنیا بادشاہ سزا دیندا ہے کیوں؟ تاکہ امن رہے۔ فرمایا من ایسا بھی کوئی خطرہ نہیں، میرے خلاف کوئی اپوزیشن کھڑی نہ ہو جائے۔ فرمایا من خطرہ ہی کوئی نہیں، مینوں کتے زوال نہ آ جائے وگرنہ سزاواں دیواں۔ فرمایا من انج دا بھی خطرہ کوئی نہیں میرے بندو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندو جے میری نعمتاں صحیح استعمال کرو تو میں تنوں عذاب دے کے کی کرنا ہے؟ میں کی کرنا ہے تنوں عذاب دے کے؟ تنوں جہنم میں سٹ کے کی کرنا ہے؟ تنوں مصیبتاں دے کے کی کرنا ہے؟ تنوں دکھ وچ پا کے میں کی کرنا ہے؟ جے تسی شکر ادا کرو، تسی شکر ادا نہیں کرتے میں پھر تواڈے تے عذاب کرنا، میری گرفت آندی ہے، میری پکڑ ہے، میری ناراضگی۔ قرآن پاک ایک اور آیت تے غور کرو جڑی اس تو بھی بڑی پیاری آیت۔ قرآن پاک نے کی فرمایا؟ فرما وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، اے میرے بندو تواڈے رب دا اعلان، وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، تواڈے رب دا اعلان، تواڈے رب دا حکم، تواڈے رب دا فیصلہ ہے۔ اِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، تواڈے رب دا کھلے عام اعلان عام۔ تعزنا یہ اذان چو ہے، اذان چو، اذان اچھی ہوندی ہے نا، اعلان ہوندا ہے۔ اللہ پاک ہی فرما دے نے، فرما وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو تواڈے وال تواڈے رب دا فیصلہ ہے، تواڈے رب دا اعلان ہے، یہ شکر ادا کرو گے میں اپنی عزت دی قسم میں تنوں زیادہ عطا کراں۔ شرط ہے کہ جڑی چیز میں دیاں وہ میرے حکم دے مطابق استعمال کرو تے میرا فیصلہ میں زیادہ دیاں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور نال یاد رکھو جے تسی نعمتاں دی ناشکری ادا کرو گے پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، تواڈے رب دا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فرمایا میں پوری بستی نو عذاب دا شکار کر دینا گناہ دی وجہ تو۔
فرشتیاں نے ایک دفعہ کیا سی جدو اللہ نے ایک بستی نو تباہ کرن دا فیصلہ کیتا، فرمایا یا اللہ اس بستی نیک لوگ بھی نے، فرمایا جاؤ پوری بستی نو الٹا کر کے رکھ دو میرے فرشتوں، یا اللہ اس بستی کئی نیک لوگ بھی رہ رہے نے، فرمایا قیامت نو میں نیت دے مطابق اٹھا لواں گا۔ انہاں نیک لوگاں نے بھی انہوں نے سمجھایا نہیں، اج عذاب دا جویں برے شکار ہون گے میں نیک بھی شکار ہو۔ بستی پوری دی پوری بستی کیسی؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی دا ذرا تذکرہ فرماؤ، ایک ایسی بستی، ایک ایسے لوگ، ایک ایسا پنڈ جس پنڈ بستی دے سارے لوگ امن نال، سکون نال، محبت نال، پیار نال اور رزق دی فراوانی نہ رہ سن۔ پورے پنڈ اندر کوئی غریب نہیں، کوئی ایسا بھوکا نہیں، کوئی غریب نہیں، ہر بندے کل مال موجود، ہر بندے کل پیسہ موجود، ہر پورے بستی امن سکون نال فرما رہ سن۔ انہاں کے کیتا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہاں میری نعمتاں دی نہ شکری نہ قدری کیتی، انہاں میری نعمتاں دا غلط استعمال کیتا۔ او اللہ دی عبادت تو رخ موڑ گیا، دین تو دور ہو گیا، شریعت تو دور ہو گیا، اللہ دے حکم تو دور ہو گئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ فرما پھر اللہ پاک نے عذاب انج نازل کیتا، نہ بستی کھانا رہا، نہ بستی امن رہا، کوئی شے نہ رہی، راتوں رات دروازے بند، قتل و غارت فسادات، اس بستی نہ جائے جے، اس محلے نہ جائے جے، اس پاسے نہ جائے جے، ادھر خطرہ ہے، او خطرہ ہے، ادھر فلاں برادری رہندی، ادھر فلاں برادری رہندی، لڑائی دا خطرہ ہے، مارے جاؤ گے، راتوں رات شاموں شامی دروازے بند۔ فرمایا خوف تے بھوک اسا انہاں نو لباس انج پہنایا، نہ امن رہا، نہ مال رہا، اس وجہ تو کہ انہاں میری نعمتاں دی ناشکری کی تھی۔ بدامنی، بے سکونی، لڑائی جھگڑے فتنے فساد اگر ختم کرنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ دی نعمتاں دا صحیح معنی شکر ادا کرو اور نافرمانی چھوڑ دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ دی نافرمانی نہیں چھوڑو گے، اور یاد رکھو اے نعمتاں دی ناشکری۔ ایک حدیث سن لو، بات میں آگے بڑھاوا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے نو سمندر دے جزیرے اندر زندگی عطا فرمائی۔ آس پاس سمندر درمیان ایک جزیرہ ہے، خشکی، اتھے اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ کتنے 100 سال؟ 500 سال، 500 سال۔ او دے واسطے ایک مٹھے پانی دا چشمہ جاری کیتا، آس پاس سارا سمندر کڑوا، اتھے پانی دا مٹھا چشمہ او دے واسطے۔ ایک انار دا بوٹا لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے ایک سویرے انار لگے، شام نو لگے، سویرے والا سویر توڑے، شام والا شام نو توڑے کھائے۔ ایویں گزارا ہوندا رہا۔ 500 سال عبادت گزارے، فوت ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو فرمائے گا جا میری رحمت نال جنت تے چلا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت نال 500 سال عبادت کیتی ہے پھر بھی تیری رحمت نال، اپنے اعمال نال نہیں؟ فرمایا نہیں، میری رحمت نال۔ یا اللہ پھر میں تے اپنے اعمال نال ہی جانا ہے، رحمت نال نہیں، من تے اپنے اعمال دے اوتے بھروسہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں انہوں پکڑو لے جاؤ جہنم وچ۔ پکڑیا جہنم وال، جدوں ٹریا تے اگوں سامنے جہنم دے اگ نظر آئی، پھر انسان یہ کچھ ویکھ کے بغیر رہندا تے نہیں، پھر رک گیا، کہنے لگا یا اللہ جنت دے دے، بھاویں اپنی رحمت نال ہی دے دے، اس تو بچا لے۔ فرمایا میرے بندے روک دیتا گیا، فرشتے کھڑے نے آس پاس، اے میرے بندے چند سوالات۔ جی میرے اللہ، آسے پاسے سمندر کڑوا سی، تیرے واسطے اتنے 500 سال زندگی دا انتظام کس کیتا؟ اللہ جی تساں کیتا ہے۔ فرمایا پانی کڑوا سی، تیرے واسطے میٹھے پانی دا چشمہ کنے جاری کیتا ہے؟ یا اللہ تساں کیتا ہے۔ فرمایا انار موسمی پھل لیکن ہر روز ایک انار صبح ایک شام تیرے لئی لگے، کون پیدا کرتا رہا ہے؟
یا اللہ تو کرتا رہے ہے؟ فرمایا تیری ساری عبادات اکٹھیا ہو جان تے میری ایک نعمت دا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، میری نعمت دا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دا یہ معنی نہیں کہ بندہ شکر ادا نہ کرے، شکر کرتا رہے، ادا کرتا رہے، وہ دی نعمتاں دے جویں او دا حکم زندگی بسر کرتا رہے، گزارتا رہے۔ جدوں نہ شکری تے آ جاندا ہے کی ہو جانا ہے؟ گناہ کر دے۔ یاد رکھیے یہ مطلب یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال کرے نہیں۔ دیکھو صدیق و عمر عثمان و علی دی زندگی پڑھیے، جنہ ساری زندگی جنتی بشارتاں تو بعد، جنتی خبر مل جان تو بعد، سانو تے کوئی جنتی خوشخبری دے بس تو جنتی یقینی ہے تو انہیں مسیح تے نیڑوں نہیں لگنا بس جنتی یقینی جو ہے واہ، لیکن یقینی جنتی چلو باقی شاستیاں چھوڑو۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ واسطے جنت دا سب تو اچھا محل تیار ہو کر دیتا گیا ہے اور بنایا ہی محمد مصطفیٰ واسطے گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ محل ہے جدا نام الوسیلہ ہے وہ میں نو ملنا ہے، میں نے یقین ہے وہ اللہ میں نو دے گا۔ اس محل جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جے آپ عبادت نہ بھی کر دے، فرما برداری نہ بھی کر دے، رات نو نہ بھی کھڑے ہوں دے، فرضی معاملات رکھ دے، گزارا ہو سکتا سی نہیں۔ رات نو تہجد ہی کھڑے نے تے پیر مبارک سج گئے تے جبریل آ گئے، حتیٰ کہ آپ نے زوجہ مطہرہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی معصوم نہیں، گناہ تو پاک نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر تواڈے پیر مبارک رات کھڑے کھڑے ہو کے سج کیوں جاندے نے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں چاہنا ہوں میں سب تو زیادہ عبادت کر کے اللہ دا شکر ادا کراں، میں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہتا۔ ساڑی حالت جڑی کیفیت گناہ دی وجہ تو پکڑ ہے، آئیے اپنی زندگی دے گناہ ختم کیجیے۔ اور گناہ نماز روزے حج زکات دا کوئی فائدہ نہیں جب تک غیرت نہ ہوئے، اور غیرت دا کوئی فائدہ نہیں جب تک پردہ نہ ہوئے، اور زنا دا راستہ رک نہیں سکتا جب تک پردہ نہ ہوئے۔ پردے داری قائم کرنا میرے اور تواڈے تے دنیاوی طور تے بھی لازم ہے، شرعی طور تے بھی لازم ہے۔ بتلاؤ پورے پنڈ دے لوگوں کتنے قتل کروا چکے اس بے پردگی دی وجہ تو؟ جاری رہے گا سلسلہ، نہیں رکے گا یہ سلسلہ۔ آج نہ صحیح، کل صحیح، پرسوں صحیح، 10 سال بعد صحیح، 50 سال بعد صحیح، یہ سلسلے قتل و غارت دے چلتے رہیں گے اس وقت تک جب تک پورا پنڈ اجتماعی توبہ کر کے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے اور اعلان نہیں کرے گا کہ یا اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، معاف فرما دے۔ اللہ دی قسم میں پنڈ سڑکاں نال نہیں سفر دے، گلیاں نال نہیں سفر دے جناب، کچیاں گلیاں نال بھی گزارا ہو سکتا ہے، کچیاں سڑکاں نال گزارا ہو سکتا ہے، گزارا غیرت نال ہوندا ہے، گزارا عزت نال ہوندا ہے، گزارا وقار نال ہوندا ہے، گزارا دین نال ہوندا ہے، گزارا شریعت نال ہوندا ہے۔ اتنا بندہ غیرت مند ہوئے، اتنا غیرت مند ایک ایک لمحہ انسان دی علم دے اندر ہوئے کہ میری کتھوں عزت نو خرابی کتے نیتے نہیں آ رہی، اپنی ہوشیار ہو جائیے، اپنی عزت نو سنبھالیے۔ اگر چاہندے ہو کہ تہاڈی عزت اور غیرت محفوظ رہے، چینج تبدیلی پنڈ بستی اندر آ چھائے، ایک ہی راستہ ہے کہ نماز والا راستہ ہے اور پردے والا راستہ ہے۔ پردہ اختیار کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اگر دو چیزاں لازم قرار دے دو گے انشاءاللہ اللہ تواڈی حالت نو بدل دے گا، اللہ تواڈی زمیناں نو میٹھا کر دے گا، پانی دے چشمے چلا دے گا، رحمتاں فرما دے گا، ساریاں نحوستاں بیماریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں۔ تے جے نہیں کرو گے اجتماعی طور تے توبہ کر کے اللہ سامنے گڑ گڑاؤ گے نہیں، اسی طرح عذاب کا شکار رہو گے اور افراتفری لڑائی جھگڑے فتنے فساد قائم رہن گے۔ حدیث سن لو میری اور تواڈی کیڑی وصیت ہے، کیڑا حکم ہے نبی علیہ السلام دا جدے اتے ساڑے عمل جاری ہے نہیں، ایک ایک عمل دی نافرمانی۔ حدیث سنیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام نو کھڑیاں کیتا سی آپ نے پہاڑی ہوتے اود پہاڑی تے۔ حدیث صحیح البخاری اندر فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہانوں 50 صحابہ اس پہاڑی تے کھڑیاں کر رہا وا اور کفار نال ساڈی جنگ دا مکان ہے، سن لو
اگر میں محمد شہید ہو جاواں میرے سارے صحابہ شہید ہو جان اور ساڑیاں میتان دے گوشت نو پرندے نوچ کے لے جان اور تسی ویکھ لو تس اس پہاڑی تو نیچے نہیں آنا جب تک میں محمد حکم نہ دیا. اس پہاڑی پر ڈٹ جانا ہے. یا رسول اللہ ٹھیک فتح ہو جائے تب بھی شکست ہو جائے تسا نہیں ہلنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. صحابہ اکرام کھڑے رہے. فتح ہو گئی. کافر دوڑ گئے نس گئے مارے گئے کچھ نس گئے. عورتاں جڑیاں نال لے آئے سن صحابہ فرماتے ہیں سب پہاڑی تے چڑھے ہوئے سا عورتاں دیاں پنڈلیاں ننگیاں ویکھیاں دوڑ رہیاں سن چادرہ کپڑے سمیٹ رہیاں سن دوڑ رہیاں سن کافروں دیاں عورتاں. پھر سنو صحابہ کرام نے کافروں کی عورتوں کی پنڈلیاں دیکھی کب؟ جدوں کفار کچھ مارے گئے کچھ دوڑ گئے عورتیں ان کی چھوڑ گئے پیچھے رہ گئی اکیلی اور انہوں نے دوڑنا شروع کیا. عورتوں نے اپنے کپڑے سمیٹ کے پنڈلیاں ننگی ہو گئی. کن کی عورتوں کی؟ کافروں کی عورتوں کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی. میدان جنگ میں اپنے شوہر بھائی مارے گئے وہ دوڑ رہی ہیں پنڈلیاں ننگیاں ہو گئیں. تسی ذرا غور کرو جمعے کے بعد عصر کے بعد ویکھنا تلو کرتی اندر چوکا چراوچ گلیاں جڑیاں عورتاں دیاں پنڈلیاں ننگیاں نے بتلاؤ یہ کافروں کی عورتیں ہیں یا یہ ہماری عورتیں؟ کافروں کی عورتیں میدان جنگ میں پنڈلیاں ننگیاں ہو گئی تھیں. صحابہ حیران ہوئے کافروں کی عورتیں اس وقت اپنی پنڈلیاں ننگیاں نہیں کرتی تھیں. آج یہ دھوتیاں یہ چادریں باندھ کر کے پھرنے والی میری بہنیں بیٹیاں اور مائیں جن کی پنڈلیاں ننگیاں ہیں بتلاؤ یہ کہاں ہے شرم کہاں ہے یہاں کہاں ہے دین؟ عذاب نہ آئے گرفت نہ آئے زنا نہ ہو بدکاری نہ ہو یہ راستے نہ کھلیں تو بتلاؤ کیا ہو؟ سنیے کافروں کی عورتیں صحابہ کرام کی غیرت حمیت سن لو. عشاء کی نماز کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی. فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے اماں جی ایسا فرماتی ہیں اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر. ساری رات قرآن کی آیت سن کے وہ جاگتی رہیں سوئی دھاگے لے کے بیٹھ گئیں چادریں بناتی رہیں. فجر کی نماز میں ایک عورت بھی بغیر پردے کے مسجد میں نہیں آئی. مسجد میں عید کی نماز کے لیے جمعے کی نماز کے لیے یا ویسے نماز کے لیے عورت مسجد میں آ سکتی ہے لیکن وہ ننگے منہ اور ننگی پنڈلیوں کے ساتھ نہیں آ سکتی. جو مسجد میں نہیں آ سکتی بتلاؤ وہ بازار یا سودا سلف لینے دکان پر بازار پر یا کھیت میں باڑی میں پٹھے کاروبار کو معاملات سارے کرنے میں وہ کس طرح برہنہ عورت جا سکتی ہے جو مسجد میں نہیں آ سکتی؟ حج کے لیے محرم ضروری ہے ونگار نہیں کوئی ضروری نہیں. جوان بچیاں ونگار پہ جا رہی ہیں چلو ونگار بھگتاؤ تسی کنک کبواؤ روت جنب لگواؤ اور جاؤ منجی شنجی لگواؤ. وہ سارے بھائی ہیں یہ بھائی ہیں. کون سا خاندان ہے جس کی عزت نہیں لوٹی گئی؟ کون ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے میرے سامنے کہے کہ ہماری عزت محفوظ ہے؟ نہ ہم محفوظ ہیں نہ تم محفوظ ہو. کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اگر محفوظ ہونا چاہتے ہو اللہ کی قسم تمہیں دین کی طرف آنا پڑے گا قرآن کی طرف آنا پڑے گا. میں اس لیے صاف صاف بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ آپ سے یہ صاف دکھا کر کے اور تمہارے دلوں سے گزر کر کے بات کون کرے گا اللہ کے بندوں کہ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے سمجھانے کے لیے تمہیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں جاتا وہ دین سمجھے اور سمجھ کے واپس اپنے پنڈ بستی اور قوم میں آئے اور سمجھائے. میں اس ذمہ داری کے تحت آپ کے سامنے کھڑا ہوں کیا یہاں ہم سے نکلے دین کو سمجھا واپس پلٹ کے آپ کے سامنے 25 سال کے بعد
آپ کے سامنے یہ حاضر ہوں کہ یہ ساری ہماری بستیوں کی لڑائی زنا کی بنیاد پہ ہے، بے پردگی کی بنیاد پہ ہے، بے دینی کی بنیاد پہ ہے، بے نماز ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر انقلاب چاہتے ہو، تبدیلی چاہتے ہو، شرافت چاہتے ہو، حیا چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے دارے بیٹھکوں گلیوں کے رخ چھوڑو اور مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات ادا کرو، اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو حج کرو اور اپنی بہنوں بیٹیوں کے پردوں کا نفاذ کرو۔ اللہ تمہاری عزتوں کی خود نگرانی فرمائے، اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ سنیے حدیث پاک، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہلنا صحابہ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، فتح ہو گئی، کافر دوڑ گئے، صحابہ کرام نے سوچا ہن تے شکست ہو گئی ہے، کافر نس گئے تے کھڑے ہونے دا کی معنی، نیچے آ گئے۔ پیچھے سے آواز دی، سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انسیتم ما قال لکم رسول اللہ، جو کچھ رسول اللہ نے تمہیں فرمایا تھا اس کو بھول گئے ہو؟ نہ جاؤ، پہاڑ سے نیچے نہ اترو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، محمد کی نافرمانی ہو جائے گی۔ قوم نہ مانی، صحابہ نیچے آ گئے، فتح شکست اندر تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک حدیث کی نافرمانی ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جس قوم میں ہزاروں حدیثیں روزانہ رون دی جائیں اس قوم سے اللہ ناراض کیوں نہ ہو؟ کون کون سی حدیث ہے تمہارے علم میں نہیں ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے؟ تمہارے علم میں نہیں ہے کہ رفع الیدین محمد رسول اللہ کی یہ سنت ہے؟ تڑپتا ہوں میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، 40 سال ہو گئے، 50 آپ کو نماز پڑھتے، رفع الیدین کو آپ سنت سے عقیدت نہ رکھ سکے۔ جانتے ہو اس رفع الیدین کے بارے میں کتنی حدیث ہیں؟ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن پاک میرے سامنے ہے، منبر پہ کھڑا ہوں، پابوس ہوں، قرآن پہ ہاتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 400 سے زیادہ حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کر کے رکوع جاتے تھے اور رفع الیدین سے اٹھتے ہوئے رکوع جناب رفع الیدین فرماتے تھے۔ جس طرح پیغمبر نے کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز شروع نہیں کی، اس طرح کبھی آپ نے رفع الیدین کے بغیر نہ رکوع کیا نہ رکوع سے سر اٹھایا۔ جو 400 حدیثیں روزانہ نہ مانے اس قوم پر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ گرفت ہے اللہ کی پکڑ ہے، کون تمہیں بتلائے گا؟ دل کی حیثیت میرا رب جانتا ہے، اور تم سن لو، تمہاری خیرخواہی ہے، اس لیے کہ پوری بستی میری رشتہ دار ہے، خونی تعلق ہے آپ سے، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اپنی نمازوں کو سنوارو، نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھا کرو۔ اس پر ایک نہیں سینکڑوں میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی ہے رفع الیدین پر، لکھ کے فرماتے ہیں جو نہیں کرتا رفع الیدین اس کو اللہ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے، کہیں سنت کی مخالفت کی وجہ سے اس پر عذاب نہ آ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نکلو اس خیال سے، یہ شیعہ سنی وہابی کے خیال سے نکل آئیے، قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے، قرآن سمجھیے، احادیث سمجھیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث محمد مصطفیٰ کیا کہتی ہے۔ ایک حدیث سن لو، بات ختم کرنے لگا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی چارہ نے اپنی خلافت دے زمانے منڈی چ گزرا ہویا، 2 غلام منڈی چ مال بیچ رہے، کات پیا دانے دی قلت، فرمائے دانے کتھوں آئے نے؟ فرمایا فروخ غلام ہے عثمان دا اور ایک غلام ہے تہاڈا، یہ مال انہاں دا۔ آپ نے فرمایا اچھا، بڑا عمدہ مال ہے اور بر وقت پہنچے ہے، منڈی اندر آٹے دی قلت ختم ہو جائے گی۔ دسے گا امیر عمر انہاں 2 بندے مالدار نے مدینے چ انہاں مال روک کے رکھے ہویا سی،
تاکہ مہنگا ہو جائے تو پھر ویچی۔ فرمایا اچھا تساں روکیا ہویا سی، تہاڈی وجہ تو قحط سی؟ کہنے لگے جی مال ساڈا، کاروبار ساڈا، جدو اسی مرضی لے آئیے، جدو مرضی بیچی۔ فرمایا سن لو حدیث رسول سنو، نبی پاک نے فرمایا بندیاں نو بھوکا مارن لئی مال روک کے مہنگا کرن واسطے ویچن واسطے روکنا اتنا گناہ ہے۔ اللہ کو ڈر جاؤ کہ تواڈے ہتھاں تے کوڑ نہ نکل آئے۔ ایک غلام اٹھیا کہنے لگا امیر عمر معاف کر دو، حدیث سمجھ آ گئی، آج تو بعد ایسا نہیں کراں گا۔ دوجا کہنے لگا حدیثاں سن دے رہنے ہیں، ہر جاتے ہوں حدیث ہی حدیث ہے، ہر جاتے حدیث ہی مننی ہے، کاروبار چی حدیث آ گئی ہے، منڈی چ بھی حدیث آ گئی ہے۔ اتنے الفاظ کہے، سیدنا فاروق فرماتے نے اللہ دی قسم ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا چند مہینے اللہ نو دے دو ہتھاں دے کوڑ کٹ دیتے سن۔ حدیث دی مخالفت دی وجہ، رسول اللہ دی مخالفت دی وجہ تو یہ سارے کوڑ، یہ ساریاں بیماریاں، گھر کی بیماریاں، پریشانیاں، یہ دکھ مصائب، ہسپتالوں کے چکر محمد مصطفیٰ کی حدیث دی مخالفت دی وجہ۔ آئیے توبہ کیجیے، گناہ تو بچیے نوجوانوں، گناہ تو بچیے، جو ہوا سو ہوا، جو آبا و اجداد کر گئے گزر گئے۔ آئیے پلٹیے دین کی طرف، شریعت کی طرف، غیرت کی طرف۔ اب تو تم تو جانتے ہو حالات و واقعات، توبہ کیجئے، اجتماعی اللہ سے معافی مانگیے، بہنوں بیٹیوں کو پابند کیجئے پردے کا، اور خود نماز کی پابندی کیجئے، کیونکہ حدیث معمولی سی مخالفت ہو جائے۔ حدیث پاک نبی علیہ السلام ایک بندے نے کھبے اتنا کھانا کھاندیا ویکھیا، کون سا بڑا گناہ ہے، کون سا بڑا واقعہ ہے؟ کھبے اتنا کھانا کھا، نبی پاک نے فرمایا اللہ کرد اللہ تنو رحمت کرے سجے اتنال کھا، کہنے لگا نہیں کھا سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کرے اویں ہی ہو جائے۔ پھر ساری زندگی دائیں ہاتھ سے وہ روٹی نہیں توڑ سکا، ہاتھ فالج پڑ گیا، شل ہو گیا نبی کی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے۔ چاہتے ہو کہ سارے ہمارا ماحول ٹھیک ہو جائے تو دین کی طرف آئیے، شریعت کی طرف آئیے، حدیث کی طرف آئیے۔ اللہ میرے بھی اور آپ کی بھی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔